Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 498. کھوٹا نے کھوٹ دی، کس کی سورج چھپ کر چالے اندھلے جنا میں گھما یاری آنات آنات ہری آنات جو میشا آنات جو انت مولا جانے گی۔ سچپن سچا ہے، اس پہ چلنے والے کھوٹے ہیں، اور اس لیے ان لوگوں کو ناکامی ہوتی، فیل ہو جاتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے کچھ، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پنتھ ہی خراب ہے، لیکن ہوتے کھوٹا نہیں کھوٹ، مذہب کو کوئی کھوٹ نہیں۔ مذہب کے اوپر ایک ابج آدمی چلے کہ مذہب کے اوپر ایک ہی آدمی چلے، مذہب کو کوئی کھوٹ نہیں۔ ہم نے اسماعیلی مذہب والوں نے کبھی اس طرح زور شور سے دعوت نہیں دی جس طرح سے غیر اور لوگوں نے دی۔ کرسچن ہے، یہودی تو نہیں کرتے، لیکن کرسچنوں کا پروپیگنڈا بہت ہے، اسلام کے اندر بھی دعوت ہے، لیکن ہم نے اسماعیلی طریقہ والوں نے اپنے مذہب کو دعوت میں ضرور رکھا، مگر سلیکٹڈ آدمیوں کو۔ ہمارے پاس 10 آدمی آئے، ہم اس میں سے ایک ہی چنتے ہیں۔ ہم کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، ہم تو کوالٹی کی طرف چاہتے ہیں، کوالٹی کی طرف، جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ پاسٹ کے اندر ہماری جو دعوت ہوتی تھی، یا تو کبھی ایجپٹ کے ٹائم میں یا علمود کے ٹائم میں، تو وہ دعوت ہمارے جو دائی تھے وہ کوئی رینجی پینجی مزدور اور ابھن آدمیوں کے پاس جا کے دعوت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے دائی دوسری قوموں کے عالموں کے پاس جا کے دعوت کرتے تھے۔ مثال دوں آپ کو، حسن نام کا ایک اسماعیلی دائی تھا، اس کو حسن بن صبا ملا۔ حسن بن صبا نیشاپور سے 20 برس کی ایجوکیشن لے کے امام نیشاپور کا شاگرد بن کے نکلا تھا۔ حسن بن صبا اسنا شریف تھے، بڑا عالم تھا، اور اسماعیلی دائی اس کا نام بھی حسن تھا۔ اس کی ملاقات ایک مسافری میں ہو گئی، لے دے ہوئی۔ ہمارا دائی حسن تو سمجھ گیا کہ یہ اسماعیلی یعنی اسنا شریف ہے، سنی نہیں ہے، تو اس نے اس طریقے سے اس کو پینسرا بدلایا۔ کیا ہوا؟ حسن اسماعیلی بن گیا۔ حسن بن صبا اسماعیلی بنا، اور کیسا اسماعیلی بنا کہ 1000 برس کے بعد جماعت خانے میں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہمارے اماموں نے اس کا وکھان کیا، اور امام زمان کا فدائی بنا۔ یہ وہی اسناشری اسماعیلی بنا ہوا حسن بن صبا کہ اس کے 2 ہی بیٹے تھے، 2 ہی بیٹے مذہب کے کارن سے مار ڈالے۔ ایک بیٹے نے شراب پی، اس کو مروا ڈالا، اور ایک بیٹے نے کسی جگہ بیٹھ کے ایسی بڑائی ماری کہ امام تو کچھ نہیں کرتے، امام ہادی کو راجہ بنانے والا تو میرا باپ ہے، حسن ہے۔ حسن بن صبا کے کان میں یہ جب بات پہنچی کہ میرے بیٹے کے منہ سے یہ بے ایمانی کے الفاظ، مروا ڈالا۔ دوسرا عالم تھا، وہ بھی اسی زمانے کا عالم تھا، ناصر خسرو۔ ناصر خسرو بھی اسناشری تھے، وہ بھی بنے تو پیر کے درجے تک لوگ ان کو مانتے ہیں، ایران اور بدخشان کے لوگ، حالانکہ وہ پیری جومے میں نہیں ہے۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے جو دعوت کی تو کسی رینجی پینجی ابھن آدمی کے ساتھ، الٹریٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں، عالموں کے ساتھ بیٹھنے سے مزہ آتا ہے۔ عالموں کے ساتھ بیٹھ کے جب باتیں ہوتی ہیں تو اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب دار السلام کے اندر باہر گاؤں سے یعنی ہندوستان سے آئے، انہوں نے میرا نام سن لیا کدھر سے، مجھے ملنے کے لیے کوشش کی گئی۔ میں نے کہا خوشی سے گھر بیٹھے، میں لے کے آیا۔
عالم شخص ہے، لکھنؤ سائڈ میں رہنے والے، سنی اسماعیلی مذہب کے اوپر باتیں ہوئی. مجھے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ تو عالم ہیں، علی کو پیار کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، تو کیا آپ ابو بکر عمر کو پیار نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم ان سے پیار نہیں کرتے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ ان سے پیار نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں. تھوڑی دیر چپ ہو کے مجھے کہا کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ علی سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب، آپ بھی علی کو مانتے تو ہیں نا کہ ہاں ہمارے چوتھے خلیفہ تھے، بی بی فاطمہ کے شوہر تھے، پنجتن پاک میں ہیں. میں نے کہا بہت خوشی ہوئی کہ آپ کبھی پنجتن کو پاک کے نام سے یاد کرتے کہتے ہیں البتہ پنجتن پاک ہے. تو میں نے کہا پنجتن پاک کے اندر ابو بکر عمر ہیں؟ کہتے وہ تو نہیں. تو میں نے کہا کیا وہ ناپاک ہے؟ چپ ہو گئے. پنجتن پاک ہے، دوسرے ہم ان کو ناپاک نہیں کہتے، استغفر اللہ، یہ بے ادبی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے بی بی فاطمہ پنجتن پاک میں ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے. میں نے کہا بی بی فاطمہ کبھی دعا مانگے تو خدا سنے؟ کہتے ہاں بالکل. میں نے کہا بی بی فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے تو؟ کہتا وہ دوزخ میں جاوے. میں نے کہا مولوی صاحب سوچ کے جواب دو، جلدی فوراً تڑ بڑ مت کرو. کہتا نہیں سر یہ تو ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کو کبھی بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. میں نے کہا واپس کہتا ہوں بی بی فاطمہ کسی کے لیے دعا کرے تو کہتے اللہ قبول کرے. بی بی فاطمہ اگر کسی کے لیے ناراض ہو کے بد دعا کرے تو کہتے وہ دوزخ میں. میں نے کہا ہاتھ لاؤ. بہت خوش ہوا آپ کے جوابوں سے. مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں، بھول بھلائیوں میں رکھا. میں نے کہا سنو، رسول اللہ کی وفات ہو گئی، ہاں. خلیفہ ابو بکر بن گئے، ہاں. ابو بکر نے سب سے پہلا کیا کام کیا کہ بی بی فاطمہ کی ملکت ضبط کر لی. آپ باغ صدق کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ باغ صدق جو تھا وہ تو نیشن کی مالکی تھی، بی بی فاطمہ کی انگت نہیں تھی. تو میں نے کہا پھر بی بی فاطمہ کے پاس تھی تو اس لیے چھین لیا. یہی چیز تو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کی حیاتی میں وہ باغ بی بی فاطمہ کے پاس تھا. اگر نہیں تھا، نیشن کی ملکت تھی تو چھیننے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے کہتے ہاں صاحب چھیننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ چیز تو بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی تو چھین لیا نا. ہاں چھین لیا. پھر بی بی فاطمہ نے جا کے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملکت ہے، میرے باپ نے مجھے دی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ کہو کیا کہا؟ تو مولوی نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ فرمایا نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا. آپ مجھے بولو کیا سچ بات ہے؟ کہتا نہیں ابو علی صاحب آپ کہو. میں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہارون کو میرا وارث بنا دے، اور آپ کہتے ہو کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا. چپ ہو گئے. میں نے کہا اچھا چلو. حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کا پروٹیسٹ مانا نہیں تو گھر جا کے بی بی فاطمہ اپنے ابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ لے کے آئی کہ جس کو ہم ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رسول اللہ نے فرمایا میں یہ باغ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں، اور نیچے رسول اللہ نے مہر لگائی، سائن کیے. اور یہ جب لے کے آپ پیش ہوئی حضرت ابو بکر کے پاس تو جلدی سے حضرت عمر نے لے کے اس کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. کہتے ہاں یہ سچ بات ہے. اس نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کتاب دکھاؤ، ریفرنس دکھاؤ. عالموں کے ساتھ بات کرنے میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، اور بدھوؤں کے ساتھ بات کرنے میں بات بات پہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، میرے کو پتا نہیں، ہم کو فرمان کی کتاب دکھاؤ، کون سے گنان میں لکھا ہے. کہتے ہاں صاحب سچ بات ہے. میں نے کہا پھر
حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئیں اور ابو بکر کو کہتی گئیں کہ میں جب تک جیتی رہوں گی میں ہر نماز میں تیرے لیے بد دعا کروں گی. کانپ اٹھے مولوی صاحب، کانپ اٹھے، منہ نیچے ہو گیا، ایک لفظ منہ سے نکلا نہیں. اور سچ مچ بی بی فاطمہ جب تلک جیتی رہیں، اپنے باپ جان کے بعد 6 مہینے تک جیتی رہیں، ہر نماز کے بعد ابو بکر کے لیے بد دعا کرتی رہیں. کون سے مذہب پہ چلتے ہو؟ شیعہ مذہب پہ کہ سنی مذہب پہ؟ اپنے طریقے کا پہلے ڈیفینیشن مانگو اور اپنے دل کے اندر ڈیفائن کرو کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں. مجھے سنی اسلام پہ چلنا ہے کہ شیعہ اسلام پہ چلنا ہے؟ مجھے ابو بکر اور عمر کی سنت کے اوپر چلنا ہے کہ حضرت رسول اکرم کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا ہے؟ سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانا. وہ رسول کا دین کون سا کہ جس کے لیے رسول اللہ کی بیوی بیٹی 6 مہینے تک بد دعا کرتی رہی؟ حضرت علی اور ان کی فیملی نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول نہیں کیا. بی بی فاطمہ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کے پیٹ میں تیسرا بچہ ہے. حسن حسین بڑے ہیں، تیسرا بچہ ماتا فاطمہ کے پیٹ میں ہے. ماتا فاطمہ حاملہ تھی. حضرت عمر آگ لے کے آئے کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے. حضرت علی اور آپ کی ساری کٹمب قبیلے بنی ہاشم نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت عمر ابو بکر کو کہتے تھے کہ تم پولیس کا ایکشن لو، زبردستی کرو. حضرت ابو بکر زبردستی نہیں کرتے تھے. حضرت عمر آگ لے کے آئے اور بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے شور مچایا، اے بنی ہاشم، باہر آ کے ابو بکر کی بیعت کو لو، اس کی خلافت کو قبول کر لو، وگرنہ اللہ کی قسم میں یہ گھر سارا جلا دوں گا اور تم کو اندر زندہ جلنا پڑے گا. خدا کی قسم کھائی مگر پوری نہ کر سکے. بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے آڑ کے اوپر آ کے بہت زور شور سے رونے لگی اور کہا، عمر، میرے ابا کو گزرے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اور تیرا یہ ظلم. ہاں، باہر نکلو. اور ایک لات ماری دروازے پہ. یہ دروازہ بی بی فاطمہ کے پیٹ پہ گرا. بی بی فاطمہ اس صدمے میں گزر گئی. دوسرے دن، یہ 6 مہینے کی بات ہے، پیٹ کا بچہ بھی گزر گیا، بی بی فاطمہ بھی گزر گئی. اور بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار علی علیہ السلام کو عرض کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، آپ مجھے غسل دینا، میری میت کو کسی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، میری میت میں کسی کو جنازے میں میرے گھر والوں کے سوا، میرے کٹمب کے سوا کسی کو میرے جنازے کو ٹچ کرنے نہ دینا. ماتا فاطمہ گزر گئی. مولا علی نے غسل دیا اور رات کو آدھی رات کے بعد جب سب سو گئے تو بنی ہاشم نے بی بی فاطمہ کا جنازہ نکالا، جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا. دوسرے دن لوگوں کو پتہ لگا کہ حضرت بی بی فاطمہ گزر گئی. ابو بکر تو بھاگے بھاگے آئے. حضرت علی کو کہا، ہم کو کہا بھی نہیں. مولا علی نے فرمایا، مجھے فاطمہ نے منع کیا تھا. اتنا روئے حضرت ابو بکر، اتنا روئے، کہا کہ قیامت تک یہ چیز مجھے پریشان کرتی رہی. بی بی فاطمہ ناراض ہو کے دنیا سے ان سے گئی. اس دین پہ ہم کو چلنا ہے. آپ ہسٹری تو پڑھو، آپ کتابیں تو پڑھو. یورپینوں کی لکھی ہوئی ہم انگریزی کے اندر کچھ اسلامک ہسٹری پڑھ لیتے ہیں یا سنیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے مذہب اور اپنی جماعت کا حال وہ تو پڑھو، وہ تو دیکھو کہ اصل چیز حقیقت کیا ہے. کیوں ہم دوسرے مسلمانوں سے جدا ہیں؟
کبھی کوئی غیر آدمی پر قوم کا آدمی کوئی ناشری سنی ہماری جماعت خانے میں آ جائے، وہ دیکھتا ہے یہ نازی ہو رہی ہے، یہ آکشن ہو رہی ہے، یہ پیالیوں میں پانی پیا جا رہا ہے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو حیرت ہوتی ہے۔ اور ہمارے لوگوں کے اندر بہت کمزور دل، بعض نہیں، میجورٹی ہماری کمزور دل ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ تم سچے پکے بہتر بیسٹ مسلمان ہو اگر تم اپنے مذہب کو جانتے ہو۔ نبی کریم نیاز پلاتے تھے، سکریت کھلاتے تھے، پروڑیے کی عبادت سکھاتے تھے، تسبیحاں دیتے اور سکھاتے تھے، ناندی کرتے تھے، دستبند لیتے تھے تو دستبند لیتے وقت دعا کرتے تھے۔ آپ کسی بھی دنیا کی مسجد میں چلے جاؤ، ادھر جا کے زکوٰۃ دو، کس کو دو گے؟ اللہ رسول کی طرف سے زکوٰۃ لینے والا کون ہے؟ اور اگر کوئی ہے تو وہ دعا دینے کے لائق ہے، وہ دعا کہاں ملے گی؟ اس جماعت خانے میں ملے گی کہ جس کی گادی کے اوپر شاہ پیر کی گادی پہ شاہ پیر کے نمائے ہوئے، شاہ پیر کے اپوائنٹ کیے ہوئے مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں، اس کو 1 سینٹ دو کہ $1,00,000 دو، وہ کہے گا کھانا ودان، مولا نیت مراد قبول کرے، سخی آباد رہو، روزی کمانی میں برکت دے دے، دفتر سکریت میں پورا رکھے، تندرستی دے دے، مال جان میں برکت دے دے۔ کتنی دعائیں ملیں گی؟ یہ دعائیں مسجد میں ملیں گی؟ نبی کی حاجت تھی یہ، نبی کے پاس لوگ آتے تھے، دستبند زکوٰۃ دیتے تھے تو دعا ملتی تھی۔ یہ دعا کون دے گا؟ کہاں ملے گی یہ دعا؟ گھر کے اندر پکا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں، آج تو حالت ایسی ہو گئی کہ بہت سے لوگ گھر میں پکاتے ہی نہیں، ریسٹورینٹ میں کھا لیا۔ یہ ہماری عادت نہیں ہے ہر روز ریسٹورینٹ میں کھانے کی۔ میں اسماعیلی مذہب کی آپ کو حقیقت اور روایات، جس کو ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں، میں آپ کو وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ ہماری عادت یہ ہے، ٹھیک ہے ریسٹورینٹ میں جاؤ، لیکن ہر روز اپنے گھر میں کچھ ضرور پکاؤ۔ آپ کے گھر میں جو چولہا ہے، جو سٹوو ہے، جو کوکر ہے، اس کا اپیوگ کرو۔ خدا نے آپ کو رزق دیا ہے، بھلے باہر کھایا کوئی بات نہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے سٹوو کے اوپر، اپنی آگ کے اوپر کچھ رزق ضرور پکاؤ۔ اس میں سے تھوڑا پورشن اپنے شاہ پیر کی محبت میں سے بھی نکالو اور آپ خود بھی کھاؤ، بھلے پھر دودھ کی پکاؤ، مگر کچھ پکاؤ۔ اے بیویوں، اے بہنوں، بھائیوں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور پکنا چاہیے۔ آپ کہو گے چائے تو پکتی ہے، مگر چائے جماعت خانے میں نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو رزق دیا ہے، اس رزق میں سے ہم کھانے سے پہلے، یا مولا تیری رحمت سے تو نے مجھ کو رزق دیا۔ دنیا میں کروڑوں ایسے آدمی ہیں کہ جن کو ایک مورسل جتنا، ایک لقمے جتنا بھی نہیں ملتا۔ جاؤ حالت دیکھو ادھر جا کے، بنگال، بہار کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، تنزانیہ کے اندر، شنیانگا کے ایریا کے اندر ڈھور ڈنگر مرے ہوئے پڑے ہیں، گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ 6 لاکھ آدمی ادھر بھوکے ہیں ایتھوپیا کے اندر، جن کو ایک ٹک کا ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں ملتا، اور خدا تعالیٰ نے ہم کو اتنا بہت رزق دے دیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری تھینکس گیونگ کا ایک طریقہ ہم کو ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے گھر میں جو کچھ بھی پکاؤ، اس میں سے تھوڑا نکال کے اللہ رسول کی مہمانی کرو۔ مدینے کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے، اپنے غلاموں، اپنے بچوں، اپنے شوہروں کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ پکا کے نبی کے گھر بھیجتی رہتی تھی۔ نبی اس میں سے کھاتے تھے، تھوڑا اس میں سے کھایا، تھوڑا اس میں سے کھایا، بچ جاتا تھا تو نبی کے مسجد کے بازو میں ہی 300 ساڑھے 300 جو اصحاب صفہ تھے، یعنی جو مشنریز تھے، دائی تھے، اس زمانے کے اندر ان کو عامل کہتے تھے، وہ مذہب کا کام کرتے تھے، آجو بازو میں جا کے کار سازی یعنی مال زکوٰۃ لیتے تھے، جمع کرتے تھے، یہ سب اکٹھا کر کے ادھر نبی کے پاس لاتے تھے، تو باقی کی ناندی کی جو چیزیں مہمانی یہ ان کو دے دیتے تھے۔ رسول پہلے خود کھاتے تھے، من پسند چیزیں لے لے، باقی کہیں کہ جاؤ ان کو دے دو، یہ ناندی ہوتی تھی۔ آج دنیا کی کون سی مسلمان عورت اللہ رسول کو کھلاتی ہے؟ ہماری اسماعیلی بچی بھینس کھلاتی ہے۔ یہ ناندی وہ ہے
کہ جو ہم اپنے گھروں میں سے پکا کے لاتے ہیں اور اللہ رسول کی مہمانی لاتے ہیں، اب یہ مہمانی ادھر اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کی نامی کرتے ہیں، اس کو بیچ کے اس کے پیسے ہم امام کے پاس پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری دنیا کے اسماعیلی اپنے گھر کی پکی ہوئی چیزیں حضرت امام کے پاس پیرس میں بھیجنے چاہیں تو ہر روز ایک اسٹیمر پہنچے اس کے پاس، تو کرے کیا اس کو؟ ہم ان چیزوں کو، یہ ایک عقل کی بات ہے کہ ان چیزوں کو ہم بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے شاپی کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ مہمانی ہے جو ہم نے اپنے رزق میں سے نکالی ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ دین نہیں، مسلمانوں کو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے مگر ان کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ مدینے اور ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کے گھر بچہ ہوتا تھا تو نزدیک ہوتے تھے تو بھاگ کے آتے تھے، یا نبی ہمارے گھر بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، ہم کو اس کا نام دو، وہ نام دیتے تھے۔ کبھی لے کے آتے تھے تو پیار کرتے تھے، ہاتھ پھراتے تھے منہ پہ۔ کبھی شادی بیاہ ہوتی تھی تو نبی کے پاس آتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ کبھی کوئی مشکل آ گئی تو نبی کے پاس بھاگ کے آئے اور کہا یا نبی یہ مصیبت آ گئی، تو نبی اس کو ایڈوائز کرتے تھے۔ کوئی بیماری ہو گئی تو نبی کے پاس آ گئے تو نبی نے ان کو کبھی دعا دے دی، کبھی کوئی دوا دے دی، کبھی کوئی پانی دے دیا کہ جاؤ جا کے چھانکا دینا۔ یہ وہ تمام باتیں آج ہمارے اندر ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کا نام حضرت امام سے لیتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل مصیبت آ جاتی ہے تو امام کو عرضیاں بھیجتے ہیں، ظاہر خانے آ کے بیٹھتا ہے تو ہم عاجزی سے مہمانی کرتے اور اپنی تکلیفیں کا بیان کرتے ہیں، ہمارے اندر آ کے بیٹھتا ہے، ہمارے دکھ سکھ کی باتیں سنتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ وہ سب رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ آج نبی ہمارے پاس ہے، رسول اکرم نورانی حالت میں ہمارے پاس ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، کہاں جائیں؟ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو لالچ سے بھرے بیٹھے ہیں۔ اسماعیلی مذہب جو رسول کا مذہب ہے وہ یہ ہے، یہ رسول کا مذہب ہے، یہ روحانی مذہب ہے، یہ صوفی مذہب ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو لاکھوں برسوں سے آد و ناد سے چلا آتا ہے۔ کون سا طریقہ؟ خدا کی محبت کا طریقہ۔ ہم لوگ خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے حاضر امام کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ کے ہماری جان بھی اپنے مولا کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، بلا شک محبت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر ہمارے جیسا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ایک امام ہوا تو پھر مر گیا تو ان کو ماننے والے پاسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، پریزنٹ کسی کے پاس نہیں۔ دیکھو یہ قادیانی احمدی لوگ ہیں، 100 برس پہلے ان کے مرزا غلام احمد تھے، 80 برس پہلے وہ بھی گزر گئے، اب اس کو امام کے طور پہ، نبی کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی اولاد ہے اس کو کچھ نہیں مانتے۔ امریکہ کے اندر شاید لاکھوں جتنے آدمی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایران میں پیدا ہوئے یہ ایک آدمی کو مانتے ہیں، بہاءاللہ کو۔ بہاءاللہ کو مرے ہوئے بھی 70-75 برس ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کی جو اولاد ہوئی تو اس کو کوئی درجہ نہیں ملا۔ سب لوگ بھوت کال میں، پاس میں چلے گئے، مر گیا تو مر گیا، وہ سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ ہمارے اندر تو ہر وقت بیٹھا ہے، ہمارا امام تو کبھی مرتا ہی نہیں۔ ہم جس کو پیار کرتے ہیں، ہمارا پیارا، ہمارا معشوق تو کبھی مرتا نہیں، وہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہر حالت میں ہمارے پاس ہے۔ کبھی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر جوان ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا امام، ہمارا معبود، ہمارا پیارا، ہمارا محبوب کبھی مرتا نہیں۔ دنیا بھر کے اندر کہیں نہیں، صرف اسماعیلی مذہب کے اندر یہ چیز ہے، اور اس لیے دینداروں اسماعیلی مذہب کی بنیاد حضرت امام کی محبت کے اوپر ہے۔ یہی اللہ رسول ہے، کیونکہ اللہ رسول نورانی حالت میں ہے، اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کا کوئی بھاگیدار نہیں، ہم مشرک نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم دو خداؤں کو نہیں مانتے، ہم لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر، شرک کرنے والا کافر ہے۔ ہم اسماعیلی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، دو نہیں، لیکن خدا نور ہے،
خدا کا کوئی بدن نہیں ہے. جس طرح محمد رسول اللہ کے اندر اللہ کا نور تھا، اسی طرح سے حضرت مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ کے اندر وہی اللہ کا نور موجود ہے. یہ اسماعیلی مذہب ہے. سچا دین رسول کا سمجھ صحیح طریقہ. یہ کوئی چاہے اس دین کو، اس دین سے جو پیار کرتا ہے اس کو دیکھے آؤ. پیار کرنے والے بہت بہت ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1926 میں بمبئی آئے. سید سلیم وارسی نام کا ایک سنی مسلمان کتابیں پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے اس کے دل میں یہ ہو گیا، قرآن شریف اور حدیث میں سے اس کو یہ ہو گیا کہ امام دنیا میں موجود ہے. یہ سنی تھا اصل میں، بعد میں شیعہ بنا، اثناعشری بنا، اور اثناعشریوں میں سے نکل کے اسماعیلی بنا. امام سلطان محمد شاہ کی خدمت میں آیا سید سلیم وارسی اور آ کے امام کے قدموں میں گر گیا. امام نے اس کو قبول کیا اپنے مذہب کے اندر اور فرمان کیا مکلائی کو. میجر مکلائی ہماری اسماعیلی ایسوسیشن، اس وقت اس کا نام تھا ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ. فرمان کیا کہ اس کو وہاں رکھو کلب کے اندر، ایسوسیشن میں مشنریوں کو عربی فارسی سکھائے. سید سلیم وارسی نے 2 کتابیں لکھی، پہلا بھاگ اور دوسرا بھاگ اظہار حقیقت اردو میں لکھی. اپنی کھوجا سندھی پریس میں اس کا گجراتی کے اندر چھپایا گیا. لپی گجراتی لیکن زبان وہی اردو رہنے دی انہوں نے. وہ کتابیں ملتی ہیں، شاید نہیں ملتی تو لائبریری میں ضرور ہوگی، ہماری ایسوسیشن کی ریفرنس لائبریری میں. اظہار حقیقت، وائز کرنے والے اور ٹیچرز بننے والے یا وہ لوگ بچے کے جن کو انٹرسٹ ہے، یہ کتاب پڑھو خوش ہو جاؤ گے. اسماعیلی بن کے اس نے جو امام زمان کی شناخت اور اس کی نوری شناخت کے لیے جو کتاب لکھی ہے، پہلا حصہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن دوسرا حصہ بہت اچھا اور بہت پڑھنے جیسا ہے. ایک اور آدمی اسی طرح کا نکلا، ایک ٹیپ ہے. اس زمانے کے اندر میں 1926 کی بات کر رہا ہوں. اسی زمانے میں ایک اور آدمی، وہ اثناعشری، بہت عالم، زبردست عبادت کرنے والا بھی تھا. اس کے خود کے 6000 مرید تھے، 6000 آدمیوں کا وہ گرو مرشد تھا. یہ بہاولپور اسٹیٹ کے اندر قائم آباد نام کی ایک جگہ، چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ وہاں رہتا تھا. 50-52 سال کی عمر ہوئی. رات کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا. اس کا نام تھا سید محمد شاہ. ایک دن آدھی رات کو اس کو ایسا ویژن ہوا جس کو ہم کہتے ہیں بشارت ہوئی. اے محمد، میں دنیا میں حاضر ہوں، تو کیوں مجھے غائب سمجھتا ہے؟ اتنا سے لوگ امام کو غائب سمجھتے ہیں. اے محمد، میں دنیا میں حاضر ہوں، تو کیوں مجھ کو غائب سمجھتا ہے؟ بس اتنی آواز اس کے کانوں میں آئی، حیران ہو گیا اور اتنا یقین ہوا کہ بات سچ ہے. 2-3 دن خاموش رہا، اس بات کے اوپر سوچتا رہا. آخر ایک رات کو جس طرح سے سدھارتھ راجا اپنی بیوی بچوں کو راج پاٹ کو چھوڑ کے چلا گیا اور عبادت کر کے نام اس کا گوتم بدھ ہو گیا، یہ سید محمد شاہ آدھی رات کو سب گھر والوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے، اس کے 7-8 بچے تھے، 2 بیویاں تھیں، بہت مال ملکت تھی، 6000 تو مرید تھے اس کے. کسی کو کہے بغیر آدھی رات کو پاؤں سے یہ 6-7 میل چل کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا اور وہاں بیٹھ کے بہاولپور اسٹیٹ میں آیا. بہاولپور سے کراچی آیا اور کراچی میں آ کے اسٹیمر لے کے مڈل ایسٹ چلا گیا. کیونکہ جب اس کو یہ بات ملی کہ میں دنیا میں حاضر ہوں، تو اس کو یہ خیال آیا کہ امام تو ضرور مڈل ایسٹ میں ہوگا. مکہ گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا، دمشق گیا، نجف گیا، بغداد گیا، بصرہ گیا،
سارا مڈل ایسٹ خوب گھوما، بڑے بڑے عالموں کی ملاقاتیں کی، الازہر میں گیا، ایجپٹ میں گیا، موروکو گیا، سب جگہ گھومتا رہا، لیکن دل کا مقصد کدھر ملا نہیں۔ جاجو جاجو سمندریا مارا مننا منلا موتی لاوجو جی موتی لاویا کائلا کھولا کھرے مارا من ناما نیلا موتی نہیں ملیا ہو جی۔ بہت سے موتی دیکھے اس نے، عالم دیکھے، مگر من کا موتی نہ ملا۔ 12 برس نکل گئے، گھومتے گھومتے عالموں کو ملتے ملتے مقصد کیا تھا؟ امام کو ڈھونڈ رہا تھا، حضر امام کو ڈھونڈ رہا تھا، بڑی بڑی داڑھیوں والے، پگڑی والے، آنکھوں میں سرما لگایا ہے، گلے میں تسبیح پڑی ہے، داڑھی کو مہندی لگائی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، حلوہ پوری کھاتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں، منہ میں پان ہے۔ اس کے خیال میں امام بھی ایسا ہی ہوگا، جبہ پہنا ہوگا، 2 فٹ کی داڑھی ہوگی، ہٹا کٹا ہوگا، کھا کھا کے مرغیاں خوب پھول گیا ہوگا، بڑی پگڑی ہوگی۔ اس طرح تو اس کو امام کدھر بھی ملا نہیں۔ 12 سال ہو گئے، 12 سال کی اس مسافری میں تھک گیا، نراش ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ جب آدمی محنت کرے اور فیل ہو جاوے اور مقصود نہ ملے تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، شکتی نکل جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو گیا، بغداد میں پہنچا، روز بروز بیماری بڑھتی گئی۔ جس آدمی کے گھر میں بغداد کے اندر ٹھہرے تھے، اس کو ایک دن کہا کہ میری ایک عرض ہے۔ یہ 12 برس میں اس نے کبھی بھی ایک لائن بھی، ایک خط بھی گھر والوں کو نہیں لکھا، اور وہ تو اس کی زیارت کا پلاؤ کھا کے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے اس آدمی کو کہا میری ایک عرض ہے، مجھے کسی طرح سے یہ 40 مائل دور مولا علی کا روضہ نجف میں ہے، وہاں مجھے پہنچا دو۔ دل میں کہا کہ وہاں جاؤں، موت تو نزدیک ہے، تو مولا علی کے روضے پہ جا کے مروں تو کہوں گا کہ یا مولا ڈھونڈا تو بہت تھا، تو ملا نہیں۔ اس نے بندوبست کیا، یہ ادھر نجف آیا، کچھ نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ اس بیماری کی حالت میں اس کو یقین ہو گیا کہ ابھی میں مرنے والا ہوں۔ اس نے غسل کیا، وہ کپڑے دھوئے، اسی طرح سے گیلے کپڑے پہن لیے۔ ایک تو بیمار، ٹھنڈے پانی سے نہا کے گیلے گیلے کپڑے پہنے، اس کو نیمونیا ہو گیا اور آکھا بدن لرزنے لگا۔ مگر اس حالت میں مولا مرتضی علی کی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے اس نے قبر کے اوپر ایسا سر رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے سر رکھ دیا، بدن کانپ رہا تھا، رونے لگا، یا مولا آپ نے مجھے کہا کہ میں غائب نہیں، میں دنیا میں حاضر ہوں، میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا، 12 سال سے گھوم رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب میں موت کے نزدیک ہوں، یا مولا آپ کو آپ کی اہل بیت کی قسم میرے کو قبول کر لو، میرا ہاتھ پکڑ لو، میری اس محنت کو قبول کر لو کہ میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا تھا، ڈھونڈ نہیں سکا۔ اس کو نیند آ گئی، کسی آدمی کو رحم آیا، ایک بلینکٹ لے کے اس کے اوپر ڈال دیا، یہ ادھر پڑا رہا۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو بدن کے اندر
کچھ طاقت تھی مگر کچھ یاد آیا. آنکھیں بند کی تو سامنے ایک پکچر نظر آئی. ایک سفید صورت کا سفید بالوں والا ایک آدمی, ہاتھ میں لکڑی ہے, مگر اس نے تو کپڑے یورپین پہنے ہوئے ہیں, سفید بوٹ ہیں, اوپر نیچے دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھا اس نے. اے میرے بچے, میں نے تمہاری محنت قبول کی, تم مجھ کو جہاں ڈھونڈ رہے ہو میں یہاں نہیں, تم کراچی واپس جاؤ, میں تم کو کراچی ملاقات دوں گا, میں کھوجوں کے اندر تمہیں ملوں گا. غائب. آنکھ کھلی, بخار تھا ضرور لیکن بدن میں طاقت آ گئی, نئی اس کو راہ مل گئی, نراشا آشا میں بدل گئی. اٹھا اور اس اپنے دوست کے پاس جو بغداد میں تھا پہنچا, اس کو کہا مجھے کراچی کی ایک ٹکٹ لے دو. کراچی آیا. جب کراچی پہنچا تو امام سلطان محمد شاہ کراچی میں تھے. بھائی ادھر کھوجے کون ہیں؟ تو جو کراچی کی کھارا در ہے, یہ کھارا در کے اندر کھوجا جماعت خانہ بھی ہے, اور تھوڑی آگے جونا جماعت خانہ جو ابھی کا نہیں, تو اس کے تھوڑی آگے جاؤ تو ایک بورڈ لگا تھا, شیعہ اثناعشری کھوجا ریسٹ ہاؤس, مسافر خانہ اثناعشریوں کا تھا. وہ کھوجا لفظ کو پکڑ کے یہ مسافر خانے میں چلا گیا. امام گاؤں میں تھے, اسماعیلی بچے عورتیں مرد اچھے اچھے کپڑے پہن کے سج دھج کے صبح نکلے, دیدار کرنے کے لیے جاتے تھے. اتنے آدمی دیکھ کے اس نے کسی کو پوچھا کہ بھئی یہ اتنے لوگ کیا جاتے ہیں, جیسے کوئی عید ہے. ہاں یہ کھوجا لوگ ہی ہو نا اسماعیلی, ان لوگوں کا امام آیا ہوا ہے. تب اس کو خیال آیا, جلدی سے یہ بھی نکلا, آیا ادھر آیا تو والنٹیئر کھڑے ہیں, ہزاروں آدمی کھڑے ہیں, ابھی آگے اس کو کوئی جانے نہ دے رہے. کسی نہ کسی طرح سے یہ گھس کے مین گیٹ کا ادھر پہنچ گیا. پرانا کھوجا جماعت خانہ جو کراچی کے اندر ہے کھارا در میں, آج بھی ادھر کھڑا ہے. اس کے وہ جو مین گیٹ لوکھنڈ کا ہے نا, اس کے باہر یہ کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد امام کی گاڑی آئی. مولانا امام سلطان محمد شاہ باہر نکلے. اس کی طرف نگاہ جو کی تو سر سے لے کے پاؤں تک ایک بجلی کا کرنٹ گھوم گیا. اس کو یاد آیا کہ جس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا وہی کپڑے ہیں, وہی شکل ہے, وہی جوتے ہیں, وہی لکڑی ہے, وہی کوٹ ہے. میرا مقصد مل گیا. خوشیوں سے دل اچھلنے لگا. مولا تو اندر چلے گئے. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد امام جب باہر نکلے, پھر اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی, پھر اس کو ایک کرنٹ کا شوق لگایا, بے چین ہو گیا. حضرت امام تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب یہ تڑپنے لگا. والنٹیئر کو پوچھا بھائی ادھر تمہارا کوئی بڑا آدمی؟ تو اسی وقت مشنری حسینی باہر نکلے, ہمارے چیف مشنری حسینی باہر نکلے. اس نے کہا کہ یہ مشنری صاحب ان کو ملو. چیف مشنری حسینی عابد اور عالم شخص تھے. ان کو لے گئے, نزدیکی رہتے تھے, اپنے گھر لے گئے. اس نے ساری بات سنائی. کہا فکر مت کرو, تم گھر پہ آ گئے ہو. دوسرے دن حسینی مشنری امام کے پاس گئے تو امام اس کو پوچھتے ہیں کہ وہ بغداد والا آدمی ملا؟ کہتا خداوند اسی کے لیے آیا ہوں, کل لے کے آنا. دوسرے دن امام کے پاس جب پہنچا قدموں میں گر کے اسماعیلی بن گیا. امام کو عرض کی کہ یا مولا 12 سال سے نکلا ہوں, گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں. فرمایا وہ تو تیری زیارت کر چکے لیکن سب جیتے اور خوشحال ہیں, تم فکر مت کرو. یا مولا میری ساری فیملی کو اپنی مریدی میں قبول کرو. مولا نے قبول کیا. یا مولا میرے 6000 مرید ہیں, اس کو قبول کرو. فرمایا مجھے تیرے مرید نہیں چاہیے. یہ مشنری سید غلام علی شاہ کے باپ کا نام ہے سید محمد شاہ. اس کا بیٹا مشنری غلام علی شاہ. میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا. امام کو جاننے والے جو ہوتے ہیں, جو اس درجے کی عمر, اس درجے کی لیاقت, اس درجے کا لیول روحانی اور جیو کے حساب سے پہنچتے ہیں نا, تو امام ان کو کھینچ لیتا ہے. لیکن ہم اسماعیلی
اپنے مات پتا کے گھر میں جنم لیا اس لیے اسماعیلی ہیں. ہم نے ابھی تک اسماعیلی مذہب کو جانا نہیں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. اس لیے دینداروں ہم کو اسماعیلی مذہب میں سے فائدہ نہیں ملتا. تسبیح نکالتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں, سنتا تو ہے مگر قبول نہیں کرتا. دعا مانگتے ہیں تو سنی نہیں جاتی, کیونکہ اسماعیلی مذہب پہ نہیں چلتے. ہمارے اعمال اچھے نہیں, ہماری چال چلگت اچھی نہیں, ہمارا انتکرن صاف نہیں, ہمارے وچار گندے ہیں, ہمارے اعمال گندے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, بدیاں کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں کرتے ہیں کہ جو مولا منع کرتا ہے مت کرو. اب مجھے بتاؤ کہ جب مرشد کہے کہ یہ کرو اور تم اس کو ورد میں کرو تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مرشد کا سامنا کر رہے ہو, اس کی غلامی نہیں کرتے. ہم تو اس کا سامنا کرتے ہیں. تو بولتا نا جھوٹ نہیں بولو, بولیں گے. تو بولتا نا روز جماعت خانے آؤ, نہیں آئیں گے. ویڈیو دیکھیں گے مگر تیرے جماعت خانے نہیں آئیں گے. بول ہمارا حال ایسا ہے کہ نہیں؟ رکھی سر مہاورت تمہیں آدھرے پن تمہیں کہہ نہ جانے ہو ست پنتھ نو بھید. تم نے اسماعیلی مذہب کو سمجھا نہیں. یہ وہ مذہب ہے جو محبت کا مذہب ہے. محبت لہریں لیتی ہے, محبت لہریں لیتی ہے. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب, اب تیری محبت لاگی. اے من میرے محبت لاگی میرے صاحب, اب تیری محبت لاگی. ایک اور گنان کا پاٹ اسماعیلی مذہب کی تعریف نقشل میں کہہ دیا کہ صدر دن کہتے ہیں سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھریا, سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھریا, تیرے پھر سادے علی جیوڑا نپنا. تیرے پھر سادے کا مطلب تیرے واسطے, تیری رحمت سے میرے جیب کا ادھار ہوگا, مجھے نجات ملے گی. اور ہم کو کہا بھورے من سر وہ سرجنہار, جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ, میرے اللہ سو دن آوے جی. جیوڑا تو جاگ. بھوڑے من سرے ہو, بھوڑا من کہتے ہیں کہ جس من میں پاپ نہ ہو, پیور مائنڈ سے, صاف پاک دل سے مولا کی عبادت کرو. اور تم جاگو, اٹھو, صحیح سچی حقیقت کو سمجھو. دعا کرتے ہیں اللہ را خدا کے واسطے جاگو, خدا کے واسطے جاگو, کیونکہ موت نزدیک ہے, عاقبت نزدیک ہے, اور عاقبت بہت لمبی ہے. یہ چند دن کی زندگی گزار کے جانا ہے. دیندارو ہمارا اسماعیلی مذہب, میں نے آپ کو آج نقشل کے اندر آد اناد سے لے کے آج تک میں نے آپ کو مسافری کرائی اور یہ سب سینری دکھائی. یہ اسماعیلی مذہب ہے. اگر ہم نے اس مذہب کے اوپر سچے طریقے سے عمل کیا تو حضرت امام کا ایک فرمان ہے, بھلے تم کو دنیا میں دکھ آئیں گے مگر تم کبھی دکھی نہیں ہوگے. آنکھ بند کرو گے سکھ شانتی کے فوارے چھوٹیں گے. آنکھ بند کرو گے خداوند عالمین کے نور کی برسات نظر آئے گی. آنکھ بند کرو گے بھلے دنیا کے اندر کتنے بھی دکھ ہوں گے لیکن آپ کے دل کے اندر جو راحتیں اور خوشیاں ہوں گی اس کو کوئی جان نہیں سکتا, وہ صرف آپ ہی جان سکو گے. دل کے اندر خوشیاں رہیں گی. تمام نبیوں نے, تمام اماموں نے, تمام پیروں نے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر مومنین اور عبادت کرنے والے ہوئے, انہوں نے دنیا میں بڑے دکھ اٹھائے. صرف صابر نبی دیکھ لو,
साबर नबी जिनका नाम अय्यूब था, इंग्लिश में उसको जॉब कहते हैं, JOB। आप कभी बाइबल देखो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो जॉब का चैप्टर पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर, रसूल अकरम ने अपनी हदीसों के अंदर, हमारे पीरों ने अपने गिलानों के अंदर हजरत अय्यूब का बहुत जिक्र किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बादशाह थे, बहुत सब्र वाले थे। कोई भी दुख आपके मन को हिला नहीं सकता था और हमेशा अपनी उम्मत को सब्र की तलकीन करते थे। अब सब्र करने वाले जो लोग थे उनके सामने कोई एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब सब्र की तालीम देते थे तो बाज लोग ऐसे भी थे कि जो ये कहते थे कि हाँ, खुद पे कभी दुख पड़ा नहीं इसलिए हमको कहता है सब्र करो। उम्मत में बदमाश भी तो होते हैं ना। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक वही भेजी है, अय्यूब मैं तुम्हारे ऊपर एक परीक्षा भेजने वाला हूँ। आमीन खुदावंदा। वो मेरी परीक्षा ये होगी कि तेरे बदन के अंदर कीड़े पड़ेंगे, जीवांत पड़ेंगे, और वो मेरे मेहमान के तौर पे रखना। मेहमान के तौर पे रखने का मतलब कि दवा भी मत करके उनको मार मत डालना। आमीन खुदाया। आहिस्ता आहिस्ता बदन के अंदर स्किन डिजीज शुरू हुआ, कोढ़ की बीमारी हो गई, कीड़े पड़ गए। हकीम डॉक्टर आए, इलाज करने के लिए मना किया, अल्लाह की जैसी मर्जी। इसी तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम बर्दाश्त करते रहे। बदन में बू आने लगी। 6 बीबियां थी, 5 भाग गई, क्योंकि वो अपने शौहर को समझ न सकी कि ये कौन है। महज दुनिया का एक इंसान समझा, लेकिन एक बीबी वो जानती थी कि हुजूर नबी हैं। वो साथ रही। लोगों ने आके कहा, या हजरत आप ना तो इलाज कराते हो, ना आप अच्छे होते हो, और डर है कि ये बीमारी सारे शहर में फैल ना जाए, आप शहर छोड़ के चले जाओ। तो आपने महल और शहर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। ये एक बीबी उनके साथ सुख सुख में रही। काफी मुद्दत तक यूं ही रहा। जंगल में बैठे हुए, बदन में से पीप निकलती है, कीड़े पड़े हो गए गोश्त खा खा के, और कभी धूप पड़ती होवे तो बहुत से कीड़े गिर जावे तो हुजूर अय्यूब अलैहिस्सलाम पत्ता लेने, झाड़ का सूखा हुआ पत्ता, उस कीड़े को उठा के वापस अपने बदन में रख लेवे कि अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे मेहमान हो, मेरा गोश्त तुम्हारी खुराक है। जब ये हालत देखी, खुदा ने कहा, ऐ अय्यूब तुम अपने टेस्ट में पूरे उतरे, हम तुम्हारे ऊपर राजी हैं। इस पहाड़ के पीछे जाओ, वहाँ एक चश्मा है, उसमें गुस्ल करो। यानी वो सिल्वर का चश्मा था, उसमें गए, अच्छे हो गए, अच्छे होके वापस आए। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को करवत से चीरा गया। ईसा नबी को सूली पे चढ़ाने की कोशिश की गई, पत्थर मारे गए। यूसुफ नबी को बेचा गया, जेल में गए। यूनुस नबी मछली में पेट के अंदर 3 दिन तक तकलीफ उठाई। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे फेंक दिया। नूह नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कितना दुख पड़ा। हर एक नबी ने दुख उठाए, हर एक इमाम ने दुख उठाए, हर एक पीर ने दुख उठाए। और याद रखो दीनदारों कि इबादत करने वाले जो लोग होते हैं, जो अल्लाह को प्यार करने वाले होते हैं, उनको दुनिया में दुख भी बहुत आते हैं, मगर वो लोग कभी दुखी नहीं होते। उनके दिल में हमेशा सीने में नूर चमकता रहता है, वो हमेशा खुशी रहते हैं। इन दुखों को तो वो कुछ समझते ही नहीं। लोगों की नजर में भले उनको दुख लगता होगा, लेकिन उनके दिलों के अंदर कभी कोई दुख नहीं होता। मौला फरमाया कि तुमको दुख आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह तुम कभी दुखी नहीं होगे। ये इस्माइली मजहब मोहब्बत की वजह से ऐसा है। इमाम की मोहब्बत की वजह से हमें दिलों के अंदर दुख नहीं लगता। दीनदारों, इस मजहब के ऊपर अमल करो, इस मजहब को समझो, इस मजहब का इल्म हासिल करो, अपनी हालत को बदलो, अपने विचारों को, अपने अमाल को पाक बनाओ और मजहब की सच्ची हकीकत के ऊपर अमल करो। 2 बरस 3 बरस तक करके देखो,
دیکھو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, بدیوں گناہوں نافرمانی سے بچاوے, شیطان کے فریب سے بچاوے, آفت بلائیں دور کرے, مصیبت مشکلیں دور کرے, بیماروں کو شفا دے, ناداروں کو مولا سکھیا آسودہ کرے. مولا آپ کی ہر نیک مراد پوری کرے. مولا آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. مولا آپ کو اپنا ظاہر باطن میں نور عطا کرے. مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے, آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کی بندگی قبول کرے. مولا آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرو. سب لوگ مل کے ایک بینتی کا پاٹ بولتا ہے. دیکھو دیندارو, یہ زمانہ ہے نا کلجگ کا, پاپ سے بھرا ہوا ہے بے حساب. اس میں سے ہمیں پار ہونا ہے, اور گھنان کے اندر یہی مقصد ہے. جی پیرا حسن کا بیر دینا سیوک ماوی سوامی مارا ہم تیرے شرن مراری یا چگ کوڑا کپٹ چھل بھاریا شاست سی پا